ثابت کیا کہ حضور کے روحین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور زندہ کر کے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہو جائیں، کہ حضور علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور پیر صاحب گولوی نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا جو مجھے بڑا محبوب ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اگلے علماء کو وہ بات سمجھ نہ آئے جو پچھلے علماء کو رب سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص کی عقل میں یہ بات نہ آئے، کیونکہ عقل سے آج کل زیادہ تعلق ہے اور یہ عقل والے بڑے پریشان ہونے پر موت آئے، تو جو عقل سے ہمت کر کے حضور کے قدموں میں جا چکے ہیں انہیں بڑی موت ہے۔ ان سے جب شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے، وہ کہیں گے یہ دلیل ہے کہ حضور نے کہا ہے جو بات ہونا شروع، سیدھی سی بات، یہاں وہ بھاگ جائے، یہاں نہیں روک سکتے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر صاحب جیسا ہوا اور دلیلیں دینے لگ گیا تو اس نے ایک ایک دلیل توڑ کے رکھ دینی ہے، کیونکہ وہ تو ہے فرشتوں کا استاد، کتنا بڑا عالم ہے، تو علم بچا سکتا تو اسے بے ایمان ہونے سے بچا لیتا، تو علم اسے نہیں بچا سکا تو کسی عالم کو علم کیا بچا لے گا؟ اگر بچے گا تو وہی بچے گا جسے سرکار کی اوٹ اور پناہ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہو؟ تو کلیم اللہ کے کہنے پہ اللہ 70 کو زندہ کر دے، جو 70 زندہ رہے، یہ نہیں کہ پھر فوت ہو گئے، زندہ رہے، ان کی باقاعدہ علامت تھی، چہروں کے آثار تھے، اور لوگ پہچانتے تھے کہ یہ وہ 70 ہیں جن کو اللہ کے کلیم اللہ نے دوبارہ دعا سے زندہ کروایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ حضرت شمعون علیہ السلام نبی کا زمانہ تھا، انہوں نے قوم کو جہاد کے لیے لے جانا تھا، تو 70,000 کا شہر تھا جس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، وہ سب بھاگ پڑے کہ موت سے بچیں، کہ طاعون ہے یہ تو لے لے گا، اس میں تو یہ ہے کہ کوئی صبح فوت ہوتا ہے کوئی شام کو فوت ہوتا ہے، وہ بھاگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو فقال لهم اللہ موتوا، کہ سب مر جاؤ، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ موت طاعون کی وجہ سے ہے یا موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے؟ میں اگر چاہوں تو روئے طاعون کہ تمہیں موت دے دوں، اگر چاہوں تو لاکھوں بیماریاں آتی رہیں تمہیں حیات دیتا رہوں، تو تم نے کیا سمجھا ہے کہ موت یا حیات کا سبب کوئی اور چیز ہے؟ میں مالک ہوں موت و حیات کا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے 70,000 کے 70,000 کو مار دیا۔ تو نبی وقت نے کہا یا اللہ میں نے ان سے جہاد کروانا ہے، میں کیسے جہاد کرواؤں گا؟ تو یہی تو قوم ہے جس نے میرے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو مہربانی فرما ان کو زندہ فرما۔ فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 70,000 کے 70,000 کو دوبارہ زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ انبیاء کی زبان مستجاب ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کوئی پوری زندگی محنت کرتا رہے، کوئی خبر نہیں اس کی بخشش ہو یا نہ، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جو ہماری تمام کتب سیر کے اندر اور حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عرابی آ گیا، اس عرابی نے کہا میں لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور میں حضور کی زیارت کے لیے آیا، سرکار کے دیدار کے لیے آیا۔ تو حضرت علی کا تمنا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ حضور تو وصال فرما گئے ہیں اور وہ 3 دن ہوئے تھے سرکار کو دفن کیے، تازہ مٹی قبر شریف کی تھی، تو اس نے مجھے کہا فدلنی علی قبرہ، اگر حضور وصال فرما گئے تو ان کی قبر مبارکی مجھے دکھا، میں قبر پہ حاضری دیتا ہوں۔ تو اگر مسئلہ ایسا ہوتا کہ قبر کی اوپر حاضری بہت بڑا گناہ ہے، ایمان مٹ جائے گا،
توحید جاتی رہے گی، شرک کا دورہ ہوگا اور مشرک ہو جاؤ گے تو علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کون سا ملا عالم زیادہ ہے، جن کے متعلق حضور نے منبر پہ کہا کہ اقداہم علی جن، میری پوری امت میں سب سے بڑا جو ہے قاضی وہ علی جن مرتضیٰ ہے، انا دار العلم وعلی جن بابها، یہ الفاظ حدیث کے صحیح ہیں، باقی کے اندر علماء نے جرا کرا کی ہے، مگر یہ الفاظ صحیح حدیث ہے کہ انا دار العلم وعلی جن بابها، کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ، کوئی میرے علم میں آ نہیں سکتا جب تک علی کے ذریعے نہ آئے، کیونکہ دروازے کے بغیر گھر میں داخل جیسے ناممکن ہے، اتنا علم نبوت سے حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے قدموں میں آنا ضروری ہے۔ تو حضرت علی کا نام اللہ علیہ کریم فرما دیتے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے قبر پرستی، جو حاضری دیتا ہے اس کو قبر پرست کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی کہ محبت، تعظیم، ادب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ابو ایوب انصاری حضور کی قبر پر قدموں پہ گرے پڑے تھے، رو رہے تھے، اور مروان بن حکم مدینہ کا گورنر آ گیا، وہ تھا خارجی، تو اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، تو ڈانٹ کر کہا جب تک جو قبر رسول اللہ صلی کہ حضور کی قبر کو پوچھتے ہو جیسے آج کل یہ کہتے ہیں قبر پرستی، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ وہ اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتا لیکن اللہ کے ولی کی قبر پر جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، وہاں اس کا جانا اللہ کی وجہ سے۔ آپ نے سر اٹھایا حضرت ابو ایوب انصاری نے، تو مروان بن حکم کے چکے چھوٹ گئے کہ یہ تو بڑا جلیل قدر صحابی تھا، میں یہ کیا بک گیا ہوں، یہ کیا قول میں نے کہا؟ تو آپ نے فرمایا بیحق مروان، تیری ماں تجھ کو روئے ہے مروان، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں؟ انما اتیت النبی، انما لم اتیت، میں سید عالم کے قدم چوم رہا ہوں تو پتھر کہتا ہے؟ فرمایا آج مجھے سرکار کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ ایک دفعہ میں حضور کے پاس حاضر تھا اور میں ہی اکیلا حاضر تھا، تو سرکار نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو ایوب ابکی علی الدین اذا بلل الامر الى غیر اہلہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھے گا کہ رونا دین کے اوپر اس وقت جب کہ دین کے والی نہایت ہی بے دین اور نااہل لوگ۔ فرمایا وہ فرمان جو حضور نے مجھے فرمایا تھا آج میں نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ وہ نااہل والی جس کو حضور نے ذکر کیا تھا وہ تجھ جیسے نااہل والی، کہ جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ قبر رسول کو چومنا کیا ہے اور قبر پرستی کیا ہے۔ اس کے بعد مروان کی جرأت نہیں ہوئی، معافیاں مانگتا رہا، لیکن ابو ایوب انصاری جلال کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تیری ماں تجھ کو روئے، اور ہم پر یہ وقت آ گیا کہ دین کے والی وہ بن گئے جو دین کو سمجھتے ہی نہیں، دین کے نااہل ہیں، اور جب ہمارے دیندار آج کل جو والی بنے ہوئے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ مزار سید عالم اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور یہ اللہ کے مزارات پر جانے کو بت پرستی کہتے ہیں، تو اگر مروان نااہل تھا تو یہ ملا اہل کہاں سے ہو گیا ہے کہ جو دین پر جانے سے روکا؟ دین صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور کون سا ذریعہ ہے دین کے پہنچنے میں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے آنکھ سے دیکھا ہے عمل کرتے ہوئے، حضور کی احادیث انہوں نے خود براہ راست سنی ہے، ان سے بہتر کون ہے جو دیندار ہو سکے اور کون ہے جو دین کو سمجھ سکے؟ اپنی عقل کی پگڈنڈیوں میں جا کر ایسی ہستیاں جن کو قرآن نے سبیل المومنین کہا ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کی راہ چھوڑ کر جو دوسری راہ پہ جائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے جو ایمان والوں کی راہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے گا ہم اس کی لگام اس کے اوپر ڈال دیں گے، جا جدھر جا،
اور حتیٰ کہ اس کو جہنم میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ 14ویں صدی کے مولوی کا